تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا، اور اس میں آج ہمارا پہلا سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کیا تھا؟ بے حس ہو جانا۔ تو اس کے بارے میں آج سمٹمز کو جانیں گے قرآن پاک کی روح سے، کہ اگر ہم نے خود کا اپنا پتہ لگانا ہے کہ ہم بے حس کیوں ہو رہے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اتنا ہمیں سائیکلوجیکلی افیکٹ ہوا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے لیا ہے سورۃ الضحیٰ کو، یعنی کہ سورۃ ضحیٰ 30ویں پارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ، اور قسم ہے چڑھتے سورج کی، چڑھتا سورج۔ اور ضحیٰ کا ٹائم ہوتا ہے 10 بجے کا ٹائم، یعنی کہ اشراق کا ٹائم، اس کے بعد۔ ضحیٰ کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ضحیٰ کا ٹائم وہ ہے جس وقت سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی سورج نکل آیا، دن نکل آیا، ایک حقیقت آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الضحیٰ میں والضحیٰ کہہ کے اس ضحیٰ کے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے، اور قسم کن چیزوں کی کھائی جاتی ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے ان چیزوں کو چنتے ہیں جن کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں، اور جو ایک بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ ضحیٰ کا وقت، یعنی کہ جب سورج پورا چڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس وقت کی جب سورج پورا چڑھ کر آسمان پر ہر وقت ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے روشنی ایک سمبل ہے، انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک سمبل دیا ہے۔ جس طرح سے انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، ہر طرح کے اسباب اس کو فراہم ہوتے ہیں، لوگوں کی وفاداریاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، محبتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور انسان کو لگتا ہے کہ ہر چیز کو میں نے پا لیا۔ جیسے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ تمام اسباب کو انسان کی قدرت میں کر دیتے ہیں، وہ چلتا ہے اپنے لیے چیزیں تیار کرتا ہے، اپنی منزل پر رواں دواں ہوتا ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے وہ وقت ہے اس طرح سے یاد رکھو واللیل اذا سجا، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب وہ چھا جاتی ہیں۔ یعنی رات کو علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے انسان کی زندگی میں، جب ایک بقول ہمارے ایک نیگیٹو پہلو شروع ہوتا ہے، انسان کا خسارہ ہوتا ہے، انسان کے پاس وسائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں کمی آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ انسان اپنی چیزوں کو، اپنے پیاروں کو کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بات یاد رکھو، جیسے ایک دن حقیقت تھا، میں نے قسم کھائی ہے اس کے چڑھنے کی، ویسے ہی میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا چیز سمجھائی ہے؟ مجھے اور آپ کو جنوں انسوں ایک بات سمجھائی ہے کہ انسان بے حسی کا، کسی بھی قسم کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ حالات کو قبول نہیں کرتا۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جیسے سورج چڑھتا وہ ہے ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے رات بھی ایک حقیقت ہے، ٹھیک؟ تو تمہاری زندگی میں وسائل کا آنا سورج کی طرح تمہاری زندگی میں ہر کامیابی کا مل جانا ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے یاد رکھو کہ سب چیزوں کا کھو جانا بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں پہلا سبق کیا کہ انسان تبھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہوتا ہے، انسان کے بے حس ہونے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جب وہ حالات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کوئی بہت انوکھی چیز ہو گئی ہے اور اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جبکہ ہر رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، ٹھیک؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ میں ہر طرف سے آپ کہنے کہ آزمائشوں کا دور بہت گرم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا نہیں جا رہا تھا، بلکہ طرح طرح کی قسم کی ٹرکس کے ذریعے ان کو ان کے مشن سے روکا جا رہا تھا۔ پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اب یہاں پہ سیکنڈ چیز، انسان کو کیا لگتا ہے؟ پہلی چیز کہ وہ حالات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اس کے بعد اس کو کیا لگتا ہے کہ میرے سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہے، میں ایک دنیا میں میرا وجود بس بے معنی ہے، میرے وجود کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ویلیو دینا ختم کر دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ آس پاس کے لوگ میرے سے راضی نہیں ہیں۔ حالانکہ جو بیس انسان کی اس وقت کنڈیشن کیا چل رہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو خوش رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے آس پاس کے انسان کو، لیکن وہ ایک مصنوعی سا خول ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر تک اس کو نبھا کر نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے آس پاس کے لوگ بھی مشکل میں ہیں، ان قریب وہ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، میرے پاس کوئی بچے گا ہی نہیں، میرا ساتھی کوئی نہیں بچے گا، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہی ہیں اے جنو انس، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک کا پہلا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہر وہ انسان جو دین کی راہ پہ اللہ کی راہ پر اللہ کو پانے کے لیے چلا، بلکہ ہر انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سیکنڈ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کے اوپر جو مشکل حالات آ رہے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے، یقیناً کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، سزا بھی ہم کس کو دیتے ہیں کہ جس کے لیے ہم اصلاح چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ہم خیر چاہ رہے ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر پہ ہم نے کیا سیکھا کہ پہلے نمبر پہ یہ کہ جس طرح سے سورج کے چڑھنے اور رات کے آنے میں دونوں میں ایک نشانی ہے کہ انسان کو دونوں طرح کے حالات دیے جاتے ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، ٹھیک؟ اور اس کے بعد تیسری چیز وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے اس کے بعد جو حالات آئیں گے، اس کے بعد جو وسائل ملیں گے، اس کے بعد جو انسان ملے گا، وہ زیادہ قابل اعتبار ہے، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیر بہت بڑی بھلائی ہے اس میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب اس میں سمجھنے والی چیز کیا ہے کہ انسان کو تیسری چیز جو اس کے اوپر غالب آتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اب حالات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ہر چیز کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ حالات اب اس سے بہتر ہوں گے۔ تو مومن کو یہی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ حالات آگے مزید سے مزید اچھے ہوں گے۔ تو ہم دوبارہ سے گن لیں، پہلی چیز کیا کہ اپنے حالات کو ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے رات ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی انسان کی زندگی میں انسان کو آگے بھیجنے کے لیے۔ یہ دیکھیں نا، ایک بات یاد رکھیں، جس انسان نے کبھی
नेमत का जाना देखा ही नहीं, उसको खुशियों का क्या पता। जिस इंसान ने कभी रात देखी ही नहीं, उसको रोशनी की कदर क्या होगी। तो अल्लाह ताला की दोनों को साथ लेकर चलना एक निज़ाम का हिस्सा। और उसके बाद दूसरी क्या चीज़ कि ऐसे हालात में अल्लाह ताला आपको छोड़ते नहीं है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, बल्कि आगे भेजना चाह रहे होते हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या कि अल्लाह ताला असबाब ये लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उससे भी बेहतर देना होता है। और उसके बाद वलसौफ युअतिका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ठीक, पहले अल्लाह ताला ने देखें एक तरह से इंसान को दिलासा दिया कि जो चीज़ चले गई है उस पे गम ना करना, उससे बेहतर दूंगा। ठीक, और फिर उसके बाद मजीद फजल की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको करीब इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ठीक है, राजी होना क्या होता है कि उस चीज़ से आपको दिली तौर पर, आपको वसाइल के तौर पर इतनी तस्कीन मिलना कि आपका दिल सुकून में आ जाए, आप राजी हो जाए। तो अल्लाह ताला वादा करें कि करीब आपको अल्लाह ताला इतना देंगे, लेकिन किनको? सब्र करने वालों को। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला इंसान को, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमतें याद करवाई थी, वही इंसान को याद करवा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या मैंने आपको यतीम पाकर आपको ठिकाना नहीं दिया। यानी अब इंसान अपने वो हालात याद करे कि जब वो स्टैंड अपने लिए नहीं ले सकता था, तो अल्लाह ताला ने वालिदैन की सूरत में और अल्लाह ताला ने आस-पास दूसरे लोगों की सूरत में ऐसे असबाब इंसान को फराहम किए कि वो दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल हुआ। तो जिस अल्लाह ताला ने उस वक़्त जब आप कुछ भी नहीं थे, आपको ठिकाना दिया, क्या वो अब आपका साथ नहीं देगा? फिर उसके बाद ववजदका ग़ालन फ़हदा, अल्लाह ताला ने आपको गुमराह पाया और आपको हिदायत दे दी। ठीक, आपको राह दिखा दिया। तो इंसान को याद करवाया जा रहा है वो वक्त था कि जब तुम्हें चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था कि नुकसान क्या है और नफ़ा क्या है, तुम्हें पता ही नहीं था कि वफ़ा क्या है और बेवफ़ाई क्या है, तुम्हें पता नहीं था कि एतबार किस पे करना है, एतबार किस पे नहीं करना। तो जब अल्लाह ताला ने उस वक़्त तुम्हें राह दिखाया, तो क्या अल्लाह ताला अब तुम्हें राह नहीं दिखाएँगे? और अल्लाह ताला फरमाते हैं ववजदका आइलन फ़अग़ना, अल्लाह ताला ने आपको गनी नहीं पाया था, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने आपको बेनियाज़ कर दिया, आपको गनी कर दिया, यानी कि आपको मालो दौलत ने भी इतना दिया कि आप बेनियाज़ हो गए। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इंसान को उसकी वो नेमतें याद करवाई जा रही हैं कि जिसको वो भूला बैठा था। इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तभी आते हैं जब इंसान के अंदर से सेंस ऑफ अचीवमेंट ख़त्म हो जाता है, सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ख़त्म हो जाता है कि उसके पास कोई चीज़ थी भी। तो उस वक़्त में क्या किया करें कि जैसे भी मैंने यहाँ पे आयतें तिलावत की, वैसे-वैसे अपने ज़हन में लाएँ कि वो कौन-कौन सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको अब फ़राहम की पहले दी, जो आपके पास नहीं थी। जब नहीं थी तो आपको दे दी, तो क्या अल्लाह ताला आगे नहीं दे सकता? यकीनन दे सकता है। फिर उसके बाद अब जब आपको इन हालात से गुज़ारा, हालात से गुज़ार कर आपको एक एक्सपीरियंस करवाया, ठीक है? कि इन हालात में इंसान की ज़हनी, इंसान की रूहानी और दिल की हालत क्या होती है। तो अब आपने क्या करना है, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, अब आपने यतीम पे सख्ती नहीं करनी, ठीक है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ख़ास तौर पर यतीम की बात की। यतीम कौन होता है? यतीम वो होता है जो बाप की शफ़क़त से महरूम होता है। माँ चली जाए तो यतीम नहीं कहलाता, बाप चला जाए यतीम कहलाता है। और बाप की मोहब्बत किस चीज़ का सिंबल है? बाप वो होता है जो बच्चे को मुश्किल में से निकाल कर उसके ऊपर रहम करता है, उसके ऊपर प्यार करता है, उसको मोहब्बत से रखता है। तो अब आप भी क्या करें, अब आपका ये एक टास्क है। अगर आपके अंदर भी बेहिस्सी आ गई, अगर आपने अब तक इतनी आयात समझी हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपको वैसे माशरे में यतीम मिलता है तो आप उसके साथ भलाई करें। लेकिन इसके अलावा अपने आस-पास कोई अगर ऐसा इंसान देखें कि जिसके पास सपोर्ट नहीं है, किस चीज़ की? उसकी हिफाज़त की, उसकी निगरानी की, तो आप उसको सपोर्ट करें। फिर व अम्मस्साइल फला तनहर, और साइल को डांटे नहीं। साइल कौन है? जो सवाल करता है, ठीक है? तो इसके बाद तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए तो हस्बे तौफीक, हस्बे ताकत उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि आज तुम उन हालात में से गुजर रहे हो कि जब एक बेबसी की इंतहा को देख रहे हो कि अपने अंदर बेहिसी का लेवल इतना है और लोगों की तवज्जो भी चाहिए लेकिन तुम्हें मैसर नहीं, तो अब उनका ख्याल करना। और फिर उसके बाद इसके बाद आखिरी टास्क तुमने क्या करना है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दो, उनको बयान करो, बोल बोल के बताओ, ठीक है? फिर से बात दोहराऊंगी कि इंसान के अंदर नफ्सियाती अमराज, डिप्रेशन, बेहिसी, गुस्सा ये तब आता है जब इंसान को लगता है कि उसके पास से कोई चीज़ छिन गई है। ये एहसास महरूमी इंसान को गिल्ट का शिकार करती है कि बहुत कुछ छिन गया, अब मैं कुछ पा नहीं सकता। तो उसमें क्या करो, अल्लाह ताला से मायूस ना, उनको शुमार करना शुरू कर दो।